बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तौहीद क्या है? अकीदा तौहीद को समझना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तौहीद का माना होता है अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, यानी कायनात के अंदर एक ही खुदा है, उसके अलावा किसी और को खुदा मानना या उसको मुस्तहिक़ इबादत मानना या उसकी इबादत करना, ये शिरक होता है। तौहीद वहदत से निकला है। वहदत का माना होता है एक होना। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम्हारा इलाह, माबूद हकीकी यानी मुस्तहिक़ इबादत एक ही ज़ात है, जो खालिक और मालिक है, वाजिबुल वजूद है और मुस्तहिक़ इबादत है। अल्लाह के सिवा किसी और को मुस्तहिक़ इबादत जानना या अल्लाह के अलावा किसी और को भी खुदा मानना, ये होता है शिरक। तौहीद के मुकाबले में अकीदा शिरक है। तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक एक ही ज़ात है जिसकी इबादत की जाती है और उसी को खालिक और मालिक जान के, मुस्तहिक़ इबादत जान के, उसके सामने इंतहाई दर्जे की जो आजिज़ी है, उसको इबादत और बंदगी कहते हैं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है और ताज़ीम और इबादत में कुछ फ़र्क है। इबादत है आखिरी दर्जे की आजिज़ी। मसलन इब्तिदाई दर्जे की जो आजिज़ी है वो क़याम, हाथ बांध के खड़े होना। उससे अगले दर्जे की आजिज़ी है रकू। उससे अगले दर्जे की, आखिरी दर्जे की आजिज़ी है सजदा। लिहाजा हमारा क़याम भी अल्लाह के लिए, हमारे रकू भी अल्लाह के लिए, हमारे सुजूद भी अल्लाह ताला के लिए है। लेकिन अगर बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा के सामने हाथ बांध के एहतराम के लिए खड़े हों तो ये काबा शरीफ की इबादत नहीं होगी। ताज़ीम काबा शरीफ की होगी, इबादत खुदा की होगी। इसी तरह हम अपने वालिदैन और असातिज़ा के एहतराम के लिए हाथ बांध के खड़े हों तो ये अच्छा फेल है, ये भी नेकी है, ये शिरक नहीं है। क्योंकि कोई खाने काबे को खुदा नहीं समझता, उस्ताद और मुर्शिद को, अपने वालिदैन को खुदा नहीं समझता। ताज़ीम उनकी ज़रूरी है। इबादत और चीज़ है, ताज़ीम और चीज़ है। और जब हम नमाज में क़याम करते हैं उसमें किबला रुख होना शर्त है, बावज़ू होना शर्त है और नियत इबादत और बंदगी की शर्त है। लेकिन जब खाना काबा की ताज़ीम करते हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर गैर खुदा की ताज़ीम हराम है तो फिर काबा शरीफ भी तो खुदा नहीं है। काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्या ये शिरक होगा? हरगिज़ नहीं शिरक होगा। और काबा के सामने हाथ बांध के खड़े होना कि काबा गैरुल्लाह है तो ये शिरक नहीं है। इसी तरह अपने वालिदैन के सामने या मुर्शिद के सामने या उस्ताद के सामने हाथ बांध के एहतराम के लिए खड़े होना, ये शिरक नहीं है, इसलिए कि ये इनकी इबादत नहीं है। कोई अपने मुर्शिद को माबूद हकीकी नहीं समझता, माबूद नहीं समझता कि वो इबादत के लायक हैं।
کوئی اپنے استاد کو، اپنے والدین کو مستحق عبادت نہیں جانتا، ان کی تعظیم ہے۔ جس طرح کعبہ شریف کی تعظیم اللہ کی عبادت ہے، اس طرح والدین، مرشد اور استاد کی تعظیم بھی نیکی کا کام ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، کیونکہ یہ ابتدائی درجے کی تعظیم ہے۔ غیر خدا کے لیے تعظیم جائز ہے۔ انبیاء اور رسل، قرآن پاک، خانہ کعبہ، والدین، اساتذہ، مشائخ، ان کی تعظیم فرض ہے، اور ان کی تعظیم کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے۔ جب آخری درجے کی تعظیم ہوگی تو اس کو عبادت کہیں گے، وہ ہے سجدہ۔ رکوع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، قیام عبادت کی نیت سے بھی اللہ کے لیے ہے، سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صفا مروہ جو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا طواف کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا تم غیر اللہ کا طواف کر رہے ہو۔ بیت اللہ شریف کو اگر کوئی جھکتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر کوئی شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے، اور جس کے دل کے اندر تقوی ہے ہدی للمتقین، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا شاعر اللہ کی تعظیم، اپنے والدین کی تعظیم، اساتذہ اور مشائخ اور مرشد کی تعظیم تو ان کی ہے، اور یہ حسین اور پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ شرک اور تعظیم کے درمیان فرق جاننا ضروری ہے۔ ابتدائی درجے کی تعظیم سب کے لیے جائز ہے۔ آخری درجے کی تعظیم کے 3 درجے ہیں، ایک ہے قیام، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ۔ لہٰذا قیام عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو عبادت ہوگا، اور اگر وہ قیام اساتذہ کے لیے ہو، مرشد کے لیے ہو، خانہ کعبے کے احترام میں قیام ہو، تو وہ کعبہ شریف کی عبادت نہیں کہلائے گا۔ تو اسی طرح جب سجدہ کریں گے تو سجدہ غیر خدا کو حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبہ شریف کو ہم نماز پڑھتے ہیں، کعبہ شریف کی منہ قبلہ شریف کی طرف کر کے، سجدہ ہمارا کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کعبے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ جو حضرات اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، لہٰذا اس پر غور کریں کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو کیا وہ غیر اللہ ہے یا کعبۃ اللہ ہے؟ اگر کعبۃ اللہ ہے تو اس کی تعظیم جو ہے وہ شرک نہیں کہلوائے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کرو اور بے حد و حساب تعظیم کرو۔ لہٰذا تعظیم رسالت بھی شرک نہیں، تعظیم قرآن بھی، تعظیم کعبہ، تعظیم صفا مروہ، یہ شرک نہیں، یہ بھی عبادت ہی کہلائے گی، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم اللہ کی عبادت ہے اور یہ واجب ہے۔